اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حقیقت۔ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت دراصل کچھ چیزوں کے جاننے کا نام ہے۔ مثلاً ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ جو کائنات بنی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یا اس کائنات کا اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ کون ہے۔ اس طرح سے ہمیں باری تعالیٰ کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ کا وجود جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، ہمارے وجود کی حقیقت کیا ہے، ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حقیقت کے دائرے میں آتی ہیں۔ اب یہ حقیقت جو ہے یہ انسانی سوچ کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے۔ انسان کا دماغ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے، صرف انسان کا دماغ یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے غذا چاہیے، مجھے رہنے کی جگہ چاہیے، یا مجھے اولاد چاہیے، جو دنیائی چیزیں ہیں۔ یہ صرف دنیائی چیزوں کے لیے ہی نہیں سوچتا ہے، بلکہ یہ اس سے آگے ہمارا دماغ جو ہے یہ کچھ حقیقتوں کو جاننا چاہتا ہے، کچھ چیزوں کو جاننا چاہتا ہے جن چیزوں کو بظاہر انسانی جسم کے ساتھ، انسانی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ جستجو رہتی ہے کہ میں یہ چیزیں جانوں۔ دراصل انسان اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حقیقت جاننے کا جو جذبہ ہے انسان میں، یہ اس میں اول سے ہی ودیت کیا ہوا ہے، اور بنیادی فرق حیوانات سے یہی ہے کہ انسان میں یہ حقیقت کی سوچ ہے جو کہ جانداروں میں نہیں ہے۔ اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں روحانی شعور کہہ سکتے ہیں۔ یہ روحانی شعور جانوروں میں نہیں ہے بلکہ یہ انسان میں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق یہی ہے، روحانی شعور کا۔ اسی روحانی شعور یا اخلاقی شعور جو اس کے لیے ضروری ہے، یہ دو شعور جو ہیں یہ انسان کو جانور سے علیحدہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے انسانیت جو ہے وہ دراصل اسی اخلاقی اور روحانی شعور سے شروع ہو جاتی ہے۔ دین بھی اسی روحانی اور اخلاقی شعور سے شروع ہو جاتا ہے، اور حقیقت کا سفر بھی اسی روحانی اور اخلاقی شعور سے شروع ہو جاتا ہے۔ باقی جو شعور ہیں اس جسم کو غذا دینے کے لیے، اس جسم کو پرورش پانے کے لیے، وہ ہم میں اور حیوانوں میں یکساں ہیں۔ تو حقیقت جاننے کا جذبہ جو ہے، حقیقت کی جو اصل ہے روحانی شعور کی، تو اس کو جاننے کے لیے انسان کو ایک اشرف المخلوقات کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جب ہم آدم علیہ السلام کی جو ہسٹری ہے، جو اس کی کہانی ہے، جو قرآن میں بتائی گئی ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان پیدا ہوا، دیگر مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد جو انسان پیدا ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ایک جگہ جمع کر دیا، کیونکہ اب اس نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی تھی جو اس کی منشا کے مطابق اسے بنانی تھی، اور اس کی تخلیقات کا جو اصل بنیادی
سبب تھا وہ یہی تھا کہ وہ انسان کو پیدا فرمائے۔ تو اس موقع پر اس نے اب تمام مخلوقات سے کہا کہ آؤ، اب میں آپ کو ایک امانت سونپنا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو اس امانت کو قبول کر سکتا ہے۔ تو اس وقت تمام جو مخلوقات ہیں انہوں نے انکار کیا، بلکہ انہوں نے انکار کیا مطلب کہ انہوں نے یہ جرات نہیں کی کہ وہ اس امانت کو اٹھا سکیں۔ تو یہ انسان ہی تھا جو سامنے آیا اور اس نے اس بوجھ کو اٹھانے کی گزارش کی اللہ تعالیٰ سے، اور اس نے یہ چیلنج قبول کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عجیب جملہ بتا دیا کہ یہ انسان دراصل ایک جاہل مخلوق بھی ہے اور ظالم بھی ہے۔ جاہل اس کو اس لیے اس نے کہا کہ اس کو علم نہیں ہے کہ جو بوجھ اس نے اٹھایا ہے اس میں کتنی تکلیفیں ہیں، اس میں کتنی دشواریاں ہیں، اور اس طرح سے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اس بوجھ کو اٹھا کر۔ تو اس طرح سے یہ حقیقت جو ہے یہ انسان کی جو سب سے بڑی قوت ہے اس عالم میں، جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جو سب سے بڑی دشواری ہے، وہ اس حقیقت کو جاننا ہی ہے۔ تو یہ حقیقت جو ایک جذبہ ہے ہر انسان میں، اس میں یہ ودیت کی ہوئی ہے پہلے ہی دن سے، لہذا اس جذبے کا موجود ہونا ہر ایک انسان میں ضروری ہے۔ تو چاہے وہ انسان چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالم ہو یا ان پڑھ ہو، جو بھی ہو، ہر ایک انسان میں یہ حقیقت ودیت کی گئی ہے تاکہ وہ حقیقت کی جستجو میں اپنے رب کو پہچانے۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو حقیقت کو پرکھنے کا، حقیقت کے ادراک کا جو یہ جذبہ ہے، یہ سب سے زیادہ انبیاء کرام میں ہے۔ اس کے بعد اولیاء کرام آتے ہیں جن میں باقی لوگوں سے زیادہ یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے فلسفی لوگ جو ہیں، فلاسفر جو ہیں، وہ بھی اپنے طور سے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی عقلی معیار پر چیزوں کو پرکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور پھر حقیقت کا ادراک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سائنسدان جو ہیں وہ اس کائنات کی بناوٹ، اس کی ساخت اور اس کی جو خصوصیات ہیں ان کا تحقیق کرتے ہیں، اور آخر پر وہ یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کو بنانے میں کون سے قوانین عمل پیرا ہیں، اور اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس تحقیق میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر کوئی انسان جو ہے وہ اسی جستجو میں ہے، اسی کوشش میں ہے کہ اسے حقیقت کا ادراک ہو۔ اسی طرح ہمارا جو دین ہے، اسلام جو ہے، اس میں بھی اسی حقیقت کو جاننے، پہچاننے اور ادراک کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، بار بار تلقین کی گئی ہے۔ یا اگر ہم یوں کہیں کہ اسی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں ایمان لانا پڑتا ہے، اور مقصد حیات جو زندگی کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس حقیقت کو جان لیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہاں لفظ عبادت پر غور کرنا ہے۔ یہ عبادت کیا ہے؟
عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رکوع سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یا ہم حرکات و سکنات کرتے ہیں، جسم کے مختلف حصوں میں حرکت کرتے ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں، یا دعائیں کرتے ہیں۔ یہ تو ایک حصہ ہے، عبادت کا ایک حصہ ہے، لیکن عبادت کا اصلی مفہوم جو ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہے کوشش کرنے کا نام، جستجو کرنے کا نام۔ یعنی جستجو کس کی کرنی ہے؟ جستجو ہمیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی سچائی کو جاننے کے لیے، یا رب کو جاننے کے لیے جو ہم جستجو کرتے ہیں، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ چنانچہ کئی عرفا نے یہاں پر اِلیٰ لیعبدون سے مراد لیا ہے اِلیٰ لیعرفون، یعنی وضاحت اس میں کی ہے کہ عبادت کا اصل مفہوم بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو۔ تو اس طرح سے قرآن کریم جو ہے وہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ انسان کی اصل زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ اب یہ جو بات کہی گئی ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان جب ایمان لاتا ہے، کیا واقعی وہ اس حقیقت کو جان سکتا ہے، اس سچائی کو جان سکتا ہے، رب کو پہچان سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک پوری ڈاکٹرائن ہے، اسلام میں ایک طریقہ ہے جس پر چل کر ہم وہ حقیقتیں جان سکتے ہیں، خدا کی سچائیاں جو ہیں ان کو پہچان سکتے ہیں، اور آخر پر ہم رب کی ذات کا ادراک بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک پوری ڈاکٹرائن دی گئی ہے جس سے عرفا جو ہیں، اہل تصوف جو ہے اس کو تصوف کا نام دیتے ہیں، یعنی علم تصوف ہے۔ جس طرح علم شریعت ہے، جس طرح علم کلام ہے، اسی طرح علم تصوف بھی ایک علم ہے جو ہمیں اس حقیقت کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اہل تصوف جو ہیں وہ بنیادی طور پر 4 چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں، 4 چیزوں کے متعلق وہ عام بات کرتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ شریعت جو ہے وہ قول ہے، یعنی وہ کلام ہے، وہ بات ہے کہ بات کیا ہے۔ پھر طریقت ہے افعال، یعنی اس کلام کے تحت ہم پھر افعال کرتے ہیں، ہم مختلف اعمال کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں تیسرا درجہ آتا ہے جو حقیقت کا درجہ ہے۔ حقیقت احوال کا نام ہے، یعنی ہم یہاں پر کچھ احوال دیکھتے ہیں، کچھ احوال ہم پر طاری ہوتے ہیں، تو وہ احوال جو ہیں وہ حقیقت کے دائرے میں آتی ہیں۔ پھر ہے لاسٹ سٹیج جو ہے وہ معرفت ہے، معرفت ہے پہچان۔ پھر جو ان احوال سے ہمیں پہچان ہوتی ہے حق بات کی، حقیقت کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ پوری ڈاکٹرائن ہے جس کے تحت ہم حقیقت کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ علم تصوف ہے، تصوف جو ہے بہت سارے ہمارے مسلمان حضرات بھائی بہن جو ہے اسے اس لفظ کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف بھی رہتا ہے، وہ تصوف کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں۔ میں یہاں پر اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف دراصل دین کا ہی ایک جز ہے، دین کا ہی ایک حصہ ہے، دین کا ہی نچوڑ ہے جو حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ جس طرح علم کلام ہے، علم شریعت ہے، فقہ ہے، اسی طرح سے یہ علوم جو ہے یہ بھی بعد میں آئے۔ اسی طرح علم تصوف جو ہے یہ بھی بعد میں ظہور پذیر ہوا۔ تو یہ علم تصوف جو ہے
یہ باضابطہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اب تصوف جو ہے یہ دین کا واقعی حصہ ہے کیا؟ اس کے بارے میں قرآن نے کوئی ذکر کیا ہے؟ قرآن نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ حدیثوں میں اس کے بارے میں کچھ آیا ہے؟ تو اس بارے میں چند ریفرنسز دیتا ہوں، چند مثالیں دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہ تصوف جو ہے دین کا ایک جز ہے۔ پہلے ہم قرآن کی طرف آئیں گے۔ قرآن میں سورہ زمر ہے، اس کی غالباً 22ویں آیت ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس انسان کے لیے میں اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہوں، جب میں اس کا سینہ کھول دیتا ہوں تو اس میں نور ڈال دیتا ہوں، اس کو نور فراہم کرتا ہوں۔ یعنی نور ہے کیا؟ نور ہے مطلب ایک قسم کی ڈیوائن لائٹ، جس ڈیوائن لائٹ کے ذریعے، اس نور کے ذریعے جب وہ اس کا قلب جو ہے جب سینہ کھل جاتا ہے اور اس کے قلب کے گرد جب یہ نور جاتا ہے، یہ اس کا طواف کرتا ہے، تو اس نور کے ذریعے سے پھر اس میں وہ علم پیدا ہوتا ہے جو اس نے اس کو پہلے ہی دن سے ودیت کیا ہے۔ جو میں نے آدم علیہ السلام کی کہانی آپ کو بتائی کہ کس طرح سے آدم کو یہ امانت سونپ دی گئی اور کس طرح سے پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرشتوں نے تب سجدہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات کلیئر کر دی، یہ بات بالکل عیان کر دی، صاف کر دی کہ آپ کو وہ علم نہیں ہے جو اس انسان کو میں نے دیا ہے، میں نے اس کو اسما کا علم دیا ہے۔ تو وہ جو علم تھا وہی ہماری بنیاد ہے، وہی ہمارا باطن ہے، اور وہ علم جب روشناس ہوتا ہے، جب اس پر اللہ کا نور پڑتا ہے، تو اللہ کے نور سے جب وہ علم ظہور پذیر ہوتا ہے تو وہ حقیقت کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ جو سورہ زمر کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 22 ہے یہ، تو اس میں اس کا ذکر ہے کہ تصوف کیا چیز ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ تصوف کی بنیاد فراہم کرتی ہے، اور وہ لوگ جن کے دل منور ہو جاتے ہیں انہی انسانوں کو اہل احسان بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری ایک آیت ہے، وہ سورہ نمبر 41 ہے، اس کی 30ویں آیت ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان پر فرشتے اترتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کو مانتا ہے، سچے دل سے مانتا ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اس پر فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے اترنے کے ساتھ پھر بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے اس آدمی کو، اور اسے اس کی ایک خصوصیت بیان کرتا ہے اسی آیت کریمہ میں۔ یعنی جن پر فرشتے اترتے ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے، ان لوگوں کی خصوصیت بھی بیان فرما گئی ہے اس آیت کریمہ میں۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ ان لوگوں میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، یعنی ان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، ان میں ایک نفس مطمئنہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ان کے یہ دل منور ہوتے ہیں تو وہ حقیقت کی طرف گامزن ہوتے ہیں، پھر ان کو اس دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے۔ یہ جو ہمیں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جو کچھ ہم میں یہ نفسیاتی دباؤ رہتا ہے کہ ہم دنیائی چیزوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اس دنیائی
دنیائی طمع، لالچ، باقی چیزوں سے آزاد ہو جائیں، ہم میں ایک نفس مطمئنہ پیدا ہو جائے، تو تب جا کے ہم حقیقت کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان بتا دی ہے کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ جنت دراصل یہی ہے جو راہ حق پر گامزن ہوتے ہیں، جو حقیقت کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، جو اس کا سفر شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے۔ تو آیہ کریمہ ہے یا ایھا النفس المطمئنۃ راضیۃ فادخلی عبادی وادخلی جنتی، یعنی یہ نفس مطمئنہ جو ہے اس کی بشارت دی گئی ہے کہ جس انسان میں نفس مطمئنہ ہو، کوئی عام آدمی نہیں بلکہ وہ آدمی جس میں نفس مطمئنہ پیدا کیا ہوا ہے، یعنی جو نفس لوامہ سے نکل کر نفس مطمئنہ کے دائرے میں آتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور بولتا ہے یا ایھا النفس مطمئنۃ راضیۃ مرضیۃ، یعنی اب میں آپ سے راضی ہوں، تو اب کیا ہے آپ کے لیے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اب تم میرے بندوں میں، ان خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ کس طرح سے ایک انسان جو ہے وہ حقیقت کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک دوسری آیت کریمہ ہے، بلکہ میں نے یہ دو آیتیں اور کوٹ کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ تصوف جو ہے یہ اس کی بنیاد ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے، بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے کیف مد انزلہ۔ کیف مد انزلہ جو ہے یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، تو اس کا لغوی معنی جو ہے کیف مد انزلہ کہ میں نے سایہ دراز کیا۔ اب یہ کون سا سایہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ دیکھیے میں نے سایہ دراز کیا ہے۔ اب یہ سائے کی بات جو ہے یہ کس سائے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ سایہ ہے جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں جب ہم باہر نکلتے ہیں دھوپ میں تو ہمیں سایہ دکھائی پڑتا ہے؟ یہ بھی ایک تشریح کی گئی ہے اس کی کہ سایہ جو ہے یہ دراز ہوتا جا رہا ہے، یعنی صبح جب ہم دھوپ میں نکلتے ہیں تو ہمارا سایہ جو زمین پر پڑتا ہے وہ دراز ہوتا ہے، وہ لمبا ہوتا ہے، پھر یہ گھٹتے گھٹتے دوپہر کے وقت سب سے چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر جب دوپہر ڈلتی ہے تو پھر یہ اور بڑھ جاتا ہے اور شام تک یہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ایک عام سی بات ہے جو ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ جب میں باہر جاتا ہوں تو میرا سایہ پڑتا ہے، مگر یہاں پر یہ واقعی یہی سائے کی بات ہو رہی ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ تو یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں مولانا رومی کو، وہ اپنی مثنوی شریف میں اس آیت کے ٹکڑے کو استعمال کرتا ہے اور اس کی شرح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دراصل یہ نقش اولیاء ہے، یہ اولیاء اللہ کا سایہ ہے جس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا سایہ جو ہے، جو یہ نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن میں، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ پتہ تھا، چنانچہ یہ پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، نبوت جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ غم نہ کرو کہ میں نے سائے کو دراز کیا ہے، یعنی آپ کے بعد اس امت کے لیے اس کی روحانی تربیت کے لیے یہ اولیاء اللہ کا ایک سایہ پیدا کیا ہے جو تا قیامت جاری رہے گا، اور وہ
روحانی بصیرت حاصل کرتے رہیں گے، اور اس طرح سے نبوت کے بعد جو ولایت کا دور شروع ہوا، جو ولایت کا باب شروع ہوا، تو ولایت چیز کیا ہے؟ ولایت یہی ہے کہ ہم روحانی طور پر ولایت سے جڑ جاتے ہیں، جہاں سے ہم پھر رسالت کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اور رسالت کے ساتھ جو جڑے گا تو آخر پر وہ الوہیت کے ساتھ جڑ پائے گا۔ تو یہ جو ریلیشن ہے، یہ جو جوڑ ہے ولایت کا رسالت کے ساتھ، رسالت کا الوہیت کے ساتھ، تو یہ جب جوڑ مکمل ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ حقیقت کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، وہ حقیقت کو جان سکتا ہے، اس میں حقیقت کا ادراک ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند ریفرنسز تھی جو تصوف کی بنیاد کے بارے میں قرآن سے میں نے آپ کو دی ہیں۔ تو حدیث میں بھی بہت سارے حدیث ایسے ہیں جس میں تصوف کی بنیاد معلوم ہوتی ہے، جن پر تصوف کی بنیاد قائم ہے۔ یہاں پر میں ایک مشہور حدیث بیان کرتا ہوں جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ یہ حدیث جبریل جو ہے یہ ایک مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث ایک واضح دلیل ہے اس امر کی، اس بات کی کہ تصوف کی بنیاد جو ہے وہ اسلام میں پائی جاتی ہے۔ حدیث جبریل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر دیگر اصحاب بھی ہوتے ہیں، اور وہ دیگر اصحاب کی محفل وہاں لگی ہوتی ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جبریل امین آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سوالات کرتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر 3 سوال ہوتے ہیں جو وہ پوچھتے ہیں، اور ان تینوں سوالات کے جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیتے ہیں۔ وہ 3 سوال یہ ہوتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ جو ایمان کا سوال ہوا تو اس کا جواب بھی سن لیا اصحاب نے بھی، اور جبریل امین نے بھی۔ اسی طرح اسلام کا سوال جو کیا گیا تو اس کا جواب بھی ملا، اسی طرح احسان کا سوال جو کیا گیا تو اس کا جواب بھی دیا گیا۔ میں جوابات کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ مجھے یہاں پر ایکچولی آپ کو تصوف کے بارے میں ایک بنیاد فراہم کرنی ہے اس حدیث جبریل کے تحت۔ تو یہ 3 سوالات ہیں: ایمان، اسلام اور احسان۔ یہ سوالات کر کے اللہ تعالیٰ نے جو جبریل امین کو وہاں بھیج دیا تھا یہ 3 سوالات کرنے کے لیے، یہ دراصل وہاں آئے تھے دین سکھانے کے لیے۔ جو اصحاب وہاں بیٹھے تھے ان کو دین سکھانے کے لیے، چنانچہ جب یہ رخصت کر گئے وہاں سے جبریل امین، تو اس وقت تک اصحاب کو، یہ صحابہ کبار کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون شخص آئے تھے، یہ اجنبی کون تھا جو یہاں بیٹھا تھا، جس نے 3 سوالات کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس کے جانے کے بعد، جبریل امین کے جانے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ جبریل امین آئے تھے اور یہ آپ کو دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ 3 سوالات جو ہیں، یہی دین کا لب لباب ہے۔ یعنی دین 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے ایمان بالغیب، یعنی کن چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، مثلا ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم بہت ساری جو ایمانیات میں چیزیں آتی ہیں
ان پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ایمانیات میں آتی ہے۔ یہ ایمانی بالغیب ہے، یعنی جس کو پہلے ماننا ہے، ایگری کرنا ہے، یعنی دیکھے بغیر ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ پھر دوسرا درجہ ہے اسلام کا۔ اسلام کا مطلب ہے شریعت۔ شریعت کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ افعال کرنے ہیں، کچھ اعمال کرنے ہیں، تو وہ علم شریعت ہے۔ تو علم شریعت میں یہ چیزیں دی گئی ہیں تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، تاکہ جو چیزوں پر ہم نے ایمان لایا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ ہمیں جاننے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ایکچولی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اپنے آپ کو اپنی بیہیویئر کو، جو انسان کا بیہیویئر ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، تاکہ یہ شیطانی کاموں میں نہ لگ جائے، کیونکہ وہ اس کو اصلی راہ سے، اصلی بات سے ہٹائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے تقوی کا راستہ اختیار کرنا۔ پھر اصل چیز جو ہے وہ احسان ہے۔ احسان ہے کہ جب ہم ان غیبی چیزوں کو، جن پر ہم نے ایمان لایا ہے، جب اس کی کچھ نہ کچھ سچائی ہمیں کسی نہ کسی درجے تک ہمیں ان کی سچائی معلوم ہو، اسی کو ہم احسان کہتے ہیں۔ تو احسان میں یہی ہے کہ وہ علم ہم میں پیدا ہو جائے، وہ چیزیں ہم میں پیدا ہو جائیں جس سے ہم ان حقیقتوں کا، ان سچائیوں کا جن کا ہم نے بظاہر زبانی طور پر جس کا ہم نے اقرار کیا ہے، اب ہم اس کو محسوس بھی کر سکیں، اب ہم اس کا کچھ نہ کچھ مشاہدہ بھی کریں گے۔ لہٰذا یہاں احسان میں مشاہدے کی بات آتی ہے، دیکھنے کی بات آتی ہے، یعنی جب ان چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے تو یہی مشاہدہ ہے جو حقیقت کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، حقیقت کی طرف ہمیں گامزن کرتا ہے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں صراط مستقیم کہتے ہیں۔ لہذا احسان جو ہے، جس کو علم تصوف سے ہم پکار سکتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان کو اہل احسان بھی کہتے ہیں یا اہل تصوف بھی کہتے ہیں۔ اس طرح سے تصوف جو ہے یہ دین کی ایک روح ہے۔ تو آج کی گفتگو ہم یہاں پر ختم کریں گے۔ اس میں نے کچھ بنیادی چیزیں بتائی ہیں جو حقیقت کی طرف جانے کے لیے کافی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کہ دراصل حقیقت کیا ہے، ہم اس کو کس طرح سے جان سکتے ہیں، حقیقت میں کیا کیا چیزیں ہمیں، کن کن چیزوں کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ جس طرح سے قرآن شریف میں جا بجا لکھا گیا ہے کہ اس قرآن پر، ان آیتوں پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور وہ تدبر جو ہے، وہ غور و فکر جو ہے، وہ یہی غور و فکر ہے جو ہم اس حقیقت کے زمرے میں جو تدبر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ والسلام۔